واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شکر ولایت کی ایک منزل کا نام ہے، شکر کی 28 منزلیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شکر کے 100 درجات ہیں، ان میں ایک درجہ درجہ شکر ہے، یہ بھی ولایت ہی کے ایک منزل کا نام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شکر جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے آپ کی بھی فکر نہیں رہتی ہے، انسان کے بدن پر کپڑے ہیں یا نہیں ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، انسان بھوکا ہے یا پیاسا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو جب انسان کو لاحق ہو جائے تو انسان پھر اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ خضر کون ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ خضر وہ ہیں جن کو اللہ نے آب حیات عطا فرمائی، آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور خضر وہ ہیں، ایک روایت کے مطابق تو ولی ہیں، ایک روایت کے مطابق تو نبی ہیں، لیکن جو بھی ہیں خضر کے مرتبہ پر سب متفق ہیں۔ حضرت خضر سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صاحب بہجت الاشرار شریف لکھتے ہیں، یہ بہجت الاشرار کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم کی طرح انداز تحریر موجود ہے، کس نے کس سے روایت کی، کس نے کس سے روایت کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر سب سے مستند اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بہجت الاشرار ہے۔ صاحب بہجت الاشرار شریف لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی امت میں غوث اعظم جیسا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے، اور امت محمدیہ میں امام مہدی تک غوث اعظم جیسا ولی کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو ولی قبل تھے بعد میں ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا عبدالقادر کے وقت آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا، قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ تو اس وقت روئے زمین پر جتنی اولیاء کرام ہوں گے سب کے سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ شاہ ابو الحسن مائرہروی فرماتے ہیں کہ جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، تو اس وقت جتنے اولیاء کرام روئے زمین پر تھے سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی تھی، حتیٰ کہ جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا لی، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا لی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آگے پھر یوں فرماتے ہیں کہ جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگل میں تھے، انہوں نے وہاں پر اپنی گردن اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین پر آ گئی، اور آنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قدم ناز تو صرف میری گردن ہی پر نہیں بلکہ آپ کا قدم ناز تو میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت غریب نواز نے یہ جملہ کہا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے میرے ادب میں مبالغہ کیا، عنقریب میں نے اس کو ہندوستان کی ولایت عطا کر دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ